حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر، روحی وارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ بقیت اللہ ٹی وی پر بقیت اللہ مہدی آقا کا تذکرہ، امام زمانہ کا ذکر، اس ٹیلی ویژن اس ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ امام زمانہ عدالت عالم میں نافذ کرنے والے اس عادل کا تذکرہ جس کے وجود سے کائنات میں بہار آئے گی، وَيَطْهُرُ الْأَرْضَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ، زمین کو پاک کرے گا اللہ کے دشمنوں سے، کفر، شرک، منافقت کی بساط کو الٹ کر رکھ دیں گے، ہر برائی کو جڑ سے اکھاڑ ڈالے گا میرا مولا امام مہدی علیہ السلام۔ حضرت کے وجود کی وجہ سے کائنات میں فیض عام جاری ہوگا۔ میں نے لفظ کہا اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں سے زمین کو پاک کر دے گا۔ اللہ کے بڑے طرح کے دشمن ہیں، کچھ دین میں ہو کر بھی خدا کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن جب سے کائنات بنی ہے، جب تک کائنات رہے گی، اللہ کے دشمنوں میں سب سے بڑے دشمن کا نام ہے ابلیس۔ اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ آدم نے بھی کیا، نوح نے بھی کیا، ابراہیم نے بھی کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی، عیسیٰ علیہ السلام نے، سید الانبیاء نے بھی، سید الاوصیاء، ائمہ، انبیاء، اولیاء، اوصیاء نے اللہ کے دشمنوں کو شکست بھی دی، ان کے ہتھ کنڈوں کو بھی توڑا، حق کی بھی ترویج کی، دشمنوں کا مقابلہ بھی کیا، لیکن سب سے بڑا دشمن ہر دور میں باقی رہا اور آج بھی باقی ہے، وہ ہے شیطان، ابلیس، جسے عزازیل کہتے ہیں، کہ بڑے بڑے مقدس انبیاء آتے رہے، یہ منحوس اور ملعون ہر دور میں رہا، حتیٰ سید الانبیاء کے دور میں بھی رہا، قرآن نص اس پر اجماع ہے۔ بڑے بڑے دشمن ختم بھی ہوئے، بدنام بھی ہوئے، ظاہری طور پر دنیا میں ظاہری طور پر ان کا غلبہ بھی رہا، لیکن پھر پانی میں جھاگ کی طرح آئے، پھر ختم ہو گئے۔ لیکن ایک فتنہ ہمیشہ رہا، وہ تھا ابلیس۔ آدم سے خاتم، خاتم سے عسکری، عسکری سے اس وقت تک تو وقت ظہور، اس فتنے کا یہ فتنہ رہے گا قرآن کی نظر، چونکہ اسے وقت معلوم تک مہلت ہے، یوم یبعثون، قیامت تک نہیں، وقت معلوم یعنی وقت ظہور۔ چھوٹے فتنے، میڈیم فتنے، بڑے فتنے اور بہت بڑے فتنے، اور بہت بڑے فتنوں میں بڑا فتنہ ابلیس۔ یہ میرے سلطان عادل کا کہ زمانے کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا کہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن امام زمانہ کے ہاتھوں قتل اور نابود ہوگا۔ گویا اللہ کے دشمنوں کو بڑے ہستیوں نے مارا، بڑا دشمن شکار بنے گا مہدی کا۔ امام زمانہ قتل کریں گے باب الفیل مسجد کوفہ میں، اور جب شیطان قتل ہو جائے گا تو دنیا کی ایک بہت بڑی فضا صاف ہو جائے گی اس کے قتل سے۔ اسی لیے میں نے خود روایات میں پڑھا ہے، اس شیطان کے قتل کے بعد
پھر گنجائش نہیں ہے. پہلے تو کوئی بہانہ بن سکتا ہے نا جی ہمیں شیطان نے ورگلائے، ہم کھلونا بن کے اس نے اثر کیا. اب شیطان مر گیا، اب کیوں گناہ کرتے ہو؟ اسی لیے روایات میں نے پڑھا ہے کہ اس وقت پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. شیطان کے قتل کے بعد جو گناہ کرے گا اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. اور دوسری طرف بہار یہ ہے کہ لوگوں کو عبادت میں، آج تو جاتے ہیں نا جی بمشکل مسجد میں گئے، جا کے 2-3 اٹھے بیٹھے جو نمازی بھی ہیں، اس وقت عبادت کی لذت بڑھ جائے گی. ظہور اطہر کے بعد ایسی پاکیزہ فضا، ایک تو وٹامن اور پروٹین سے بھرپور، دنیا میں طاقت قوت ہوگی، وباؤں ختم ہو چکی ہوں گی. دوسری طرف روحانیت اتنی معراج، آسمان معراج پہ پہنچ جائے گی کہ اس وقت لوگوں کا عبادت کے لیے دل کرے گا. نیک لوگ بڑھتے ہی چلے جائیں گے، تقوی کی بلندیوں پر جاتے ہی چلے جائیں گے. تو ہماری دعا ہے مالک ذوالجلال ہمیں امام کے ظہور کا وقت اور امام کی زیارت و وقت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی نزیلک حیث متجت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا سعد یا ابا سعد ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ. آتنا مدینہ الارض وجمکرا بحق اجاب الزینب بحق فاطمۃ الزہرا. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.